بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جو کھانے پینے کے احکام ہیں ان سلسلے میں ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے اور وہ اصل میں اصول میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ مردار کھانا حرام ہے، یعنی مردہ جانور کا جو گوشت ہے وہ کھانا حرام ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، احلت لکم میتتان، یعنی دو ایسے مردار ہیں جو تمہارے لیے جائز ہیں، اور اس میں سے ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے۔ تو گویا یہ قرآن مجید سے ایک تضاد واقع ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس صریح حکم میں تبدیلی بھی پیدا کر دی اور اس کو ایک لحاظ سے منسوخ کر دیا۔ تو یہ اصل میں ایک سمجھنے کا معاملہ ہے اور یہ اس ناسمجھی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم نے ہرگز قرآن مجید کے کسی حکم میں نہ کوئی تنسیخ کی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا ہے، نہ کوئی تبدیلی کی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے، اور ایک اس لفظ کا آپ کہہ لیجیے کہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ایک لغوی مطلب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ بعض دفعہ وہی مطلب اس کے استعمال کا بھی ہو۔ اس کی میں بڑی آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں آج چڑیا گھر گیا، تو ظاہر ہے کہ اس لفظ کا جو یعنی چڑیا گھر کا جو ایک ٹرم ہے، اس کا جو لفظی مطلب اگر آپ لیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر یا وہ جگہ جہاں چڑیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ چڑیا گھر اب صرف چڑیا کے گھروں کو نہیں کہتے، یعنی صرف وہاں چڑیاں نہیں پائی جاتی بلکہ تمام جانور وہاں پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ اصل میں جانوروں کا گھر ہے، مگر چڑیا گھر کہہ کے ہم صرف چڑیا کا گھر مراد نہیں لیتے بلکہ تمام جانوروں کی جگہ جہاں پہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے، جہاں ان کی نمائش کی جاتی ہے، مراد لیتے ہیں۔ گویا کہ لفظی طور پہ اگر جائیں گے تو چڑیا گھر کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ جگہ جہاں پہ چڑیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر اگر آپ اس ٹرم کے استعمال کے پہلو سے جائیں گے، اس کے یوسیج کے پہلو سے جائیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں اس سے مراد اب وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ تمام مختلف قسم کے اینیملز کو رکھا جاتا ہے، جانوروں کو رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے محظوظ ہو سکیں۔ تو یہ دیکھیے ایک لفظ کی جو وضع لغوی ہوتی ہے اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اس کا استعمالی مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ جو لفظ میتہ ہے اس کے بارے میں تو خاص طور سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اپنی وضع لغوی میں ہرگز استعمال نہیں ہوا بلکہ اپنے وضع استعمالی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا کہ اس کا یوسیج جو ہے وہ خاص ہے، اور وہ یوزیج یہ ہے کہ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کی جو یوزیج ہے اس میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ مچھلی کو ہم گوشت نہیں کہتے اور نہ ہی ہم ٹڈی کو گوشت کہتے ہیں۔ اور اس بات کو بہت خوبصورتی سے ایک بہت بڑے تفسیر کے امام زمخشری انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ میتہ عرف و عادت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، اور کیا تم نہیں دیکھتے جب کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں نے مردار کھایا تو ہمارا خیال کبھی مچھلی اور ٹڈی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ انہوں نے بات کہی، اور پھر دیکھیں آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ عرف و عادت ہی کی بنا پر فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا اور پھر اس نے مچھلی کھا لی تو اسے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ اس نے فی الحقیقت گوشت ہی کھایا۔ یعنی وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے مچھلی کا جو گوشت ہے وہ بھی تو گوشت ہی ہوتا ہے، مگر اگر میں یہ قسم کھاؤں کہ میں نے آج گوشت نہیں کھایا اور میں نے مچھلی کھا لی ہے تو میری قسم بالکل درست ہوگی، اس لیے کہ مچھلی کے گوشت پہ گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بالکل وہ اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو میتہ ہے یا مردار ہے یہ اصل میں لفظ کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے تو بالکل اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر طرح کا مردار، ہر طرح کا مردہ جانور کا گوشت، مگر اپنی جو وضع استعمالی ہے، اس کی جو یوسیج ہے، اس کے لحاظ سے جو میتہ کا لفظ ہے نہ یہ مچھلی میں بولا جاتا ہے، یعنی اگر مردار اگر مچھلی ہوگی تو اس میں یہ میتہ کا لفظ بولا نہیں جائے گا اور نہ ہی ٹڈی میں بولا جائے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احلت لکم میتتان، تمہارے اوپر دو مردار جو ہیں وہ جائز ہیں، تو یہ اصل میں اس کا بیان ہے کہ یہ وہ مردار ہیں جو اپنی حقیقت میں مردار کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، یہ ان کے اوپر میتہ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے ہرگز قرآن مجید کے کسی حکم میں کوئی منسوخ پیدا نہیں ہوا یا تنسیخ نہیں کی، بلکہ یہ ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ چیز وہ بیان کی ہے جو خود قرآن مجید کے اپنے حکم کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ میتہ کا لفظ جب قرآن نے کہا تو اس کے اندر مردار ظاہر ہے کہ مراد ہے کہ مردار حرام ہے، تو یہ ہمیں استعمال نے بتا دیا کہ گوشت جو مچھلی کا گوشت ہے اس مردار کی کیپیسٹی میں یا اس کے یوسیج کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم مردہ مچھلی کھاتے ہیں جیسے کہ ہم کھاتے ہیں، ظاہر ہے اس کو بعد میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہرگز کوئی قرآن مجید کے اس حکم کے کوئی خلاف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تنسیخ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تبدل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔